السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان صدق اللہ العظیم۔ معزز ماں اور بہنوں، آج کی اس نورانی محفل میں میں شرم و حیا کے عنوان پر کچھ بولنے کی ہمت کر رہی ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنوں، آج مسلمانوں میں بے حیائی اور بے شرمی کہاں سے آئی؟ آج مسلمانوں میں دین کے بجائے بددینی کہاں سے آئی؟ آج مسلمانوں سے شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکل گیا ہے؟ آج مسلمانوں کا کردار کیوں تباہ ہو گیا ہے؟ آج مسلمان عورتوں کی عفت و عصمت کیوں داغدار ہو رہی ہے؟ آج مسلمان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ آج امت مسلمہ کیوں تیار و مددگار ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم مغربی تہذیب پر عمل پیرا ہے۔ آج ہم نے ناچ گانا فیشن پرستی کو اپنا سیاح بنا لیا ہے۔ آج ہم انگریزی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ آج ہم نے شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ ایک طرف وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے اور دوسری طرف وہ ماں جس کے پیر تلے جنت بتائی گئی ہے۔ ماں باپ دونوں موجود ہے، لڑکی اسٹیج پر آتی ہے، ناچنا گانا شروع کر دیتی ہے، شائقین داد و تحسین دیتے ہیں اور ماں باپ اپنی لڑکی کے ڈانس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حیا، عصمت، ازدواجی زندگی کو وفاداری، نسب کی حفاظت، یہ تمام چیزیں بے قدر ہے اور بلکہ یہ کہتی ہے کہ ملا مولوی کو ڈھکوسلے ہے جنہیں ختم کیے بغیر ترقی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج ہوٹل اور ریسٹورینٹ، کال سینٹر، شو روم میں عورتیں اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ مرد اس کی طرف کھینچ کر آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرفی مخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے جسے بندے گندے اور ناپسندیدہ کاموں سے بچتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستطع فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہتی تو باپ بھائی کے بھی خیال نہیں رہتا۔ حالانکہ حیا عورت کا زیور ہے، اس لیے عورت کو اذان دینے سے منع کیا ہے۔ عورت کو اپنے بچہ اور پانی غیر مرد کو دینے سے منع کیا۔ عورت کو ایسی جگہ کپڑے لٹکانے سے منع کیا جہاں غیر مرد کی نگاہ پڑتی ہو۔ عورت کو سر کے بال ایسی جگہ ڈالنے سے منع کیا ہے جہاں غیروں کی نظر پڑے۔ عورت کو ہاتھ پیر میں ایسے زیورات پہننے سے منع کیا ہے جس میں ضروری ہو۔ عورت کو کسی غیر مرد سے مصافحہ کرنے کو حرام قرار دیا جیسا کہ کالج میں لڑکی لڑکے سے کرتی ہے۔ عورت کو کسی غیر مرد کو خط یا میسج واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے پیغام پہنچانا حرام ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام میں لڑکی کا رشتہ بڑے بوقار اور عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر دشمنان اسلام مسلمانوں کو تہذیب کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ معصوم کے لیے جس کی نگاہ کبھی شرم و حیا کی وجہ سے کسی غیر مرد کی طرف نہیں ہوتی تھی، آج اسے 1700 سال پرانا تہوار ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منانے کے لیے بھالا جا رہا ہے کہ لڑکی انگریزوں کی طرف میں تعلق کسی سے کر کے محبت کا اظہار کرے اور اپنے شرم و حیا کو پاش پاس کر کے ہماری طرح پوری زندگی آزادی کے ساتھ گزارے۔ ہوٹل میں بیٹھ کر کرتی ہے ناشتہ، ہوٹل میں بیٹھ کر کرتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کر سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ شرم و حیا سے اب کوئی رغبت نہیں رہی، شرم و حیا سے اب کوئی رغبت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ اسلام کے مقدس ہزاریوں سیدہ فاطمہ زہرا پر جان نچھاور کرنے والی عورت، تیرا زیور حسن و شکل و صورت نہیں بلکہ تیری پاکیزہ سیرت ہے۔ تیرا زیور سونا چاندی ہیرے زیورات نہیں بلکہ تیرا زیور حیا ہے۔ حیا آدھا ایمان ہے۔ اگر تو غریب ہے تو اپنی غریب پر رنج نہ کر، دنیا میں بہت سے تو تجھ سے زیادہ غریب ہے اور خدا نے تجھے حسین بنایا تو اپنے حسن پر غرور نہ کر، ان قریب پہ حسن ختم ہو جائے گا۔ اگر تیرا چہرہ دلکش نہیں ہے تو غم نہ کر، اپنے صورت کو سیرت سے بدل دے، چہرہ دلکش ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک عورت کو دیکھا جس کے جسم کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ اب وہ منظر یاد آیا تو رونے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سن کر عرض کیا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس عورت نے کیا عمل کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اپنے حسن و جمال اور جسم کے حصوں کو دکھاتی پھرتی تھی، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔
میری بہنوں، میں ایک واقعہ حیا کے متعلق بیان کرتی ہوں۔ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے، اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لو۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کے تمام مزاج صحیح سالم اور حسن و جمال کی مالک تھی، اور یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکلے، شیخ عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا یہی لڑکی میرے لگتے جگر ہے، یہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ اس نے آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اسے لنگڑی ہے، اس نے آج تک خلافت کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے، اس نے آج تک کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔ پھر ایسی بہایا لڑکی سے عالم اسلام مولانا ہستی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ جب ماں حیادار ہوتی ہے اس کے بچے بھی حیادار ہوتے ہیں، اور جب ماں بحیا ہوتی ہے اس کے پیٹ سے بحیا اور مردود آوازیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک حیادار ماں کے رہتے ہوئے گھر میں ٹی وی، ڈیش، انٹرنیٹ اور اخلاق بگاڑنے والے آلات کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ عورت وہ ہستی ہے اس کی باتوں میں حیا، اس کے ہاتھوں اور نظروں میں حیا، اس کی امیری و غریبی میں حیا، اس کے آنچل میں حیا کی خوشبو ہے، حیا اس کا زیور ہے، حیا اس کا نور ہے، حیا اس کی عظمت ہے، بلکہ حیا کے بغیر اس کا ایمان بھی ادھورا نامکمل ہے۔ تیرے کاندھے پہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تیرے کاندھے پہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی ہے تو اچھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کا زیور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔